السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ SMDA پاکستان سعودیہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے یہ اس کا نومنکلیچر ہے اور اس پہ بہت سی اب اس کا آراء بھی آ رہی ہیں مختلف طرف سے. گو کہ کچھ اس میں نیگیٹو تو کوئی آسپیکٹ دکھائی نہیں دے رہا, لیکن ایسے کرٹکس بھی ہیں جو بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے وداؤٹ اینی ریزن اور رائم اس میں بھی کوئی نہ کوئی بات کر لیتے ہیں نیگیٹو. اس پہ اگر بھی اب ہم انالیسس کریں گے, لیکن اس وقت میں کوٹ کروں گا ایک ڈاکٹر الحربی ہیں, وہ رائٹر بھی ہیں اور اس وقت سعودی ایمبیسی میں میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں جو پاکستان میں سعودی ایمبیسی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ دی سکسیس آف دس ایگریمنٹ آف دس ڈیفنس پیکٹ ڈپینڈز آن دی اسٹرینتھ آف پاکستان سعودی عربیہ ریلیشنز اینڈ on the capacity of the two nations, on the diplomatic agility of the two nations to manage external pressures. یہ بات ہم ڈپلومیٹک فنس کی تو سنتے تھے, اب ڈپلومیٹک ایجلٹی کا بھی اس میں جو لفظ کا اضافہ ہوا ہے, یہ محض لفظ نہیں ہے, یہ ایک باقاعدہ ایک فینومینن ہے. ہم وہ ڈسکس کریں گے اور اس کو ڈسکس کرنے میں آج ہمیں سپورٹ کریں گے ایک انتہائی نفیس ڈپلومیٹ, سیزنڈ ڈپلومیٹ جنہوں نے یہ سب چیزیں بہت قریب سے دیکھیں اور بڑا آبجیکٹیو انالیسس دیتے ہیں. میری مراد ہے جناب نذیر حسین, آپ سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور ہیں. نذیر صاحب ویلکم. جی بہت تھینک یو سر فار کمنگ. آج آپ نے بڑا وقت نکالا اور بڑا موضوع ٹائم تھا, چونکہ اب تو اگلے کچھ دنوں میں پھر اس کی مزید ڈیولپمنٹس آگے آئیں گی. بہت مبارک ہو جناب, اور قوم کو مبارک ہو اینڈ وی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی پستیوں سے نکال کے اب ایک ایسا مقام دے دیا ان دا کامیڈی آف نیشنز جس کی قومیں خواہش کرتی ہیں. اس کا کریڈٹ بھی جائے گا یقیناً ہماری موجودہ قیادت, عسکری, سول, پولیٹیکل, بلکہ دا ہول نیشن رادر. اوور ٹو یو سر. جی بہت بہت شکریہ. یہ واقعی بہت ہی خوشی کا مقام بھی ہے جناب, اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرنے کا مقام بھی ہے, وقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا, یہ اس سے نوازا کہ وہ جو 2 مساجد ہیں ان کی رکھوالی کے لیے دی ہولی ماسک کی حفاظت, حرمین شریف ہیں جی جی, جس کو مکہ اور مدینہ کہیں آپ, اور پھر اس ملک وہ تو تمام عالم اسلام کا دل دھڑکتا نا جی ان, اور پھر سعودی عربیہ جو ہے وہ صرف اس لیے اہم نہیں ہے کہ وہاں پر یہ 2 اسلام کی ہولی پلیسز ہیں, ویسے بھی مسلمانوں کے لیے سعودی عرب کا وجود اور سعودی عرب کی سلطنت ایک بہت بڑا معنی رکھتی ہے. جی لیٹس اسٹارٹ کہ یہ کیوں پیش آیا, ٹھیک, ضرورت کیوں پیش آئی, بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ 70 سال سے تو نہیں ہوا تھا, باتیں ہو رہی تھیں, پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری, لیکن وہ اس طرح یہ شکل نہیں. 2 ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پچھلے چند دہائیوں میں اس خطے میں جس کو ہم ویسٹ ایشیا کہیں, جس میں سعودی عرب اور سیریا اور عراق اور یمن اور فردر ایران, یہ پورے علاقے کو آپ ویسٹ ایشیا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو آپ لیونٹ بھی ہم کہتے ہیں. ہسٹری بکس لیونٹ میں پھر لیبنان اور یمن یہ ریجن آ جائے گا. اس کے نیبرہڈ میں ایک ملک ہے جس نے پچھلے 100 سال سے اس ریجن کو اطمینان سے نہیں رہنے دیا, انڈینجر کیا ہوا پیس. اس نے اپنا سکون بھی تباہ کیا ہوا ہے اور اس نے اپنے علاقے کا سکون بھی تباہ کیا ہوا ہے. اور وہاں جو لیڈرشپ آئی سوائے 1 یا 2 لیڈرز کے, وہ نہایت ہی غیر موزوں لیڈرشپ تھی. سارے جنگوسٹک, میں جان بوجھ کے ڈپلومیٹک لینگویج وہی کر رہا ہوں, غیر موزوں. لیکن پچھلے کم از کم 3 دہائیوں سے وہاں جو پرائم منسٹر نتنیاہو ہیں وہ کسی نہ کسی شیپ میں اس سوسائٹی پہ
اور اس ملک پہ مسلط ہیں، اور اس کی جو اپنی سوچ ہے وہ نہایت ہی تکلیف دہ ہے اسرائیل کے لیے بھی میاں صاحب، اور اس خطے کے لیے بھی، اور میں کہوں گا پورے مسلمانوں کے لیے بھی. اور اب تو وہ شخصیت کرسچنز کے لیے بھی ایک بہت ہی مشکل پیش کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں 41% جو امریکن ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں. اچھا، یہ فگرز آ چکی ہے. اور یورپ کے جو ممالک ہیں وہ تنگ آ چکے ہیں نتن یاہو کی ضد سے، اور جس قسم کی وہ حکومت کر رہے ہیں. یہ ہم شروع میں کہہ دیتے ہیں، پھر ہم اپنے فیکٹ کی طرف آتے ہیں کہ پچھلے ایک دہائی میں 7 مسلمان ملک اس علاقے کے جو ہیں صرف نیتن یاہو کی خواہش کے اوپر امریکن سپورٹ کے ساتھ تباہ کیے گئے ہیں. یہ بالکل ہمیں لکھ لینا چاہیے. انکلوڈنگ عراق ایز ویل. میں بتاتا ہوں. عراق سے شروع ہوئے، ٹھیک ہے، پھر سیریا کی باری آئی، پھر یمن کی باری آئی، پھر لیبنن کی باری آئی، پھر لیبیا کی باری آئی، اور آخر میں جو بچا تھا وہ ایران بچا تھا. ٹھیک ہے. وہ اس سال جون میں جو کچھ اس کے ساتھ بھی انہوں نے حملے کیے وہ انہوں نے کر دیا. اب ان کی نظریں جو ہیں وہ ایک لارجر اپنی سلطنت میں کہوں گا بنانا چاہ رہے ہیں. کس بیس کے اوپر کہ خدا نے ان کے ساتھ کوئی کووننٹ کیا تھا. خدا نے ان کے ساتھ کووننٹ کیا تھا. میں بالکل ایک بہت ہمبل طریقے سے عاجزی کے ساتھ یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فرق کرتا ہے؟ نیور. اس کی ساری مخلوق ہے، مخلوق تو اس کی نظر میں برابر ہے. تو پھر یہ جیوز کا ایک گروپ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ یہ زمین انہی کو دی گئی تھی اور یہ کوئی چوزن لوگ؟ They are the chosen ones. یہ Yes. rather they are blessed ones وہ کہتے ہیں، ہم blessed چوزن لوگ ہیں. تو نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ اس قسم کی تفریق انسانوں میں اپنی مخلوق میں کر سکتا ہے؟ ناانصافی ہو ممکن نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ سارے کا سارا کریٹر کی اس میں تو یہ چیزیں ہیں. سارے کا سارا مذہب کا استعمال ہے سیاسی پرپس کے لیے. یہ مذہب کا استعمال ہے ٹیریٹوریل گینز کے لیے. یہ مذہب کا ایک بھدا استعمال ہے ہیومینٹی کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے. اور جو کروولٹی انہوں نے کرول طریقے سے جس طرح ٹریٹمنٹ کیا ہے انہوں نے فلسطینیوں کا، میرے خیال میں آئندہ ہسٹری تک یہ یاد رکھا جائے گا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم چوزن ہیں، اور انہوں نے اسی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، ڈیسیمیٹ کر دیا انہیں، کیا سلوک کیا ہے، حشر نشر کر دیا. یہ لمحہ فکریہ ہمارے مسلمان علماء کے لیے بھی ہے. کیا وہ کیوں نہیں یہ چیز ہائی لائٹ کرتے، اس کو اینالائز کرتے، اس کو ڈبیٹ کیوں نہیں کرتے، اور ڈیناؤنس کیوں نہیں کرتے، اس کو کیوں نہیں گلوبل لیول کے اوپر کرتے کہ یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کرسچینٹی کا جو ایشو ہے، اب وہی کرسچن آسٹریلیا کے، وہی کرسچن یورپ کے، وہی کرسچن امریکہ کے، دے آر اپ ان آرمس جسے انگریزی میں کہتے ہیں. یہ جو جس قسم کی، اور بائی دا وے اس میں بہت سارے جیوز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، جیوز بھی ہیں اس میں، جو بھی شامل ہیں. یہ ایک خاص ایڈیالوجی ہے زائنزم کی جس نے یہ ظلم ڈھائے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو فیکشن ہے جوڈیزم کا، یہ اور بھی ظلم کرنے جا رہا ہے. تو آپ کا ہم واپس آ رہے ہیں اس طرف کہ اس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ جو زائنزم ہے اسرائیل کے اندر، اور جو زائنسٹ گروپ ہے جس کا اس وقت حکومت پہ قبضہ ہے، اور جنہوں نے پچھلے 3 دہائیوں میں اتنے ملک تباہ کیے ہیں، وہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ہے ایکسپینشن کا ایجنڈا. یہ ایکسپینشن کہ وہ ایک لارجر
اسرائیلی اسٹیٹ بنانے کے پیچھے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ اس میں غزہ بھی آئے گا، اس میں گولان ہائٹس بھی آئیں گولان گے، ہائٹس بھی، اس میں ویسٹ بینک بھی آئے گا، اس میں کچھ حصہ سیریا اور عراق کا اور سعودی عرب کا بھی آئے گا۔ اچھا سعودی کا بھی انہوں نے، بالکل آئے گا، اچھا اور Now we come to that اور point. سنائی بھی آئے گا۔ اچھا ماؤنٹ سنائی، سنائی سنائی کا ایریا، سنائی کا پیننسولا، ایریا آئے پورا پیننسولا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی۔ اب یہ کہتے ہیں ریور ٹو سی، جو بھی لفظ انہوں نے کوائن کیے ہوئے ہیں، ایجاد کیے ہیں، ہاں۔ یہ مذہب کی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو ایمبیگوس بھی ہوتے ہیں اور جو عام آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آتے، اور تھوڑے سے لیورنگ بھی ہوتے ہیں کامن مین کے لیے، فیسینیٹنگ سے ہوتے سر ہیں۔ یہ تو چلاکی ہے، یہی چلاکی ہے کہ وہ فیسینیٹ ہو جاتا اب چونکہ ایکسپینشن کی بات ہو رہی ہے تو اب آیا کہ سعودی عرب خود انڈر اٹیک ہے، تو ایک تو یہ ہو گئے، ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بھی اسی قسم کی ملتی جلتی ایڈیالوجی اور ایک حکومت وجود میں آئی ہوئی ہے جس نے پچھلے 10 سال سے اس علاقے کا سکون تباہ کیا ہوا ہے۔ یو مین مودی اور گورنمنٹ؟ وہ بھی ہندوتوا ریلیجن کے بیس کے اوپر ان کے بھی کلیم ہیں جن کا تاریخ میں کوئی مقام نہیں ہے، آرکیالوجی میں کوئی مقام نہیں ہے، تاریخ میں کوئی اس کی ایویڈنس نہیں ہے، وہ بھی ایک ہندوستان گریٹر ہندوستان کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک اور چیز ہوئی ہے میاں صاحب، آج ہم اپنے آڈینس کے ساتھ کچھ چیزیں بالکل صاف رکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے یہ ایک سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے۔ سویلائزیشنل اسٹیٹ؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اینڈ اے ڈسٹنکٹ سویلائزیشن۔ دے آر ٹاکنگ آف ہندو سویلائزیشن۔ جب آپ سویلائزیشن کلیم کرو گے تو کلیش تو لازمی ہوگا۔ اب ہندوستان مسلمان بھی کوئی 250 ملین ہے وہاں پر، جی جی، کرسچن بھی ہیں وہاں پر، انٹچیبلز بھی ہیں دلت اور ہندو بھی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ خطہ جو کبھی بھی ایک سنگل اسٹیٹ نہیں تھا اور ایک عجیب قسم وہ کی، تو 400-500 پرنسلی اسٹیٹس تھے، مور دین دیٹ پرہیپس۔ ہم ادھر نہیں جاتے، ہاں جی، ہم ایک اپنے پوائنٹ پہ رہتے ہیں، جو کبھی بھی سنگل اسٹیٹ نہیں تھا، جو کبھی بھی ہندو رولڈ اسٹیٹ نہیں تھا۔ آپ ایک نئی انوینشن کر رہے ہو اور اس کو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو دے رہے ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ایک طرف ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ سعودی عرب کو کیا تھریٹ ہے جی، اور پاکستان کو کیا تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، یا ساؤتھ ایشیا کو کیا تھریٹ ہے۔ یہاں پر ایک اسی قسم کی ایڈیالوجی RSS اور BJP اور ان کے جو لیڈر ہیں مودی اور ان کی جو ایلیٹ ہے، بائی دا وے میاں صاحب، جی جی، اس وقت جو BJP کی ایلیٹ ہے، جو RSS کی ایلیٹ ہے، جو انڈین گورنمنٹ کی ایلیٹ ہے، یہ گلوبل لیول پہ ہندوتوا کو لانچ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو یہ دے آر اے تھریٹ ٹو پیس ناٹ ان ساؤتھ ایشیا بٹ بیونڈ ساؤتھ ایشیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، چونکہ پاپولیشن زیادہ ہے، اب امریکہ میں ان کا کافی انفلوئنس تھا۔ اب کیا ہوا ہے، میں عرض کرتا ہوں، اب امریکہ میں کیا ہوا ہے، ہم آتے ہیں اپنی طرف۔ امریکہ میں کیا ہوا، اسی ہندوتوا ایڈیالوجی کے اگینسٹ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح امریکہ میں جو زائنزم ہے اس کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ دونوں ایڈیالوجیز اور دونوں گروپس اور دونوں رجیم آپس میں مل کے اپنے جو ان کے ایڈورسریز ہیں ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ ادھر آپ نے دیکھا مئی میں جو کچھ ہوا اس میں اسرائیل بھی شامل تھا اور انڈیا بھی شامل تھا، جب انہوں نے پہلگام کے ایک بونڈے ایکسکیوز کو لے کر پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، اب اسی طرح جو کچھ اسرائیل نے ایران میں کیا، ان کے اپنے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں لیکن کسی اور کو وہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک پیسفل یوز کے لیے بھی استعمال کر سکے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہو گیا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس اکارڈ کی طرف، ایگریمنٹ کی طرف، اسٹریٹجک
म्यूचुअल डिफेंस डिफेंस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। ये एक हिस्टोरिकल मियाँ साहब डेवलपमेंट है, लेकिन एक लिहाज से नई नहीं है। पाकिस्तान पिछले मेरे ख्याल में 60 सालों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सऊदी अरब को सपोर्ट करता रहा है, मिलिटरीली, ठीक। इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में, और वीज़ा-वी वो भी वाइस वर्सा वो भी ये करते हमें भी रहे हैं पाकिस्तान को। फाइनेंशियली लेकिन सपोर्ट करते इस वक्त जो थ्रेट का लेवल बढ़ गया है, अब उस थ्रेट की ज़रूरत ये थी कि अब ये जो रिलेशनशिप है या जो अरेंजमेंट है या जो अंडरस्टैंडिंग है मियाँ साहब, इसको फॉर्मलाइज किया जाए। अब वो फॉर्मलाइज किस शेप में हो गई है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो हो ठीक है। गया। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, आपने कहा ऑल इनकम्पेंसिंग है बड़ा। कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ। अब जो चलाकी हो रही है, जो चलाकी हिंदुस्तान कर रहा है, जो चलाकी इजराइल कर रहा है और यूरोप के कुछ मिसक्रिएंट्स कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं न्यूक्लियर पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया हैव गॉन इनटू ए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये बार बार वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं वो एक चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं वो इम्प्लीकेशंस ये दे रहे हैं कि जी ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदीया को मिल गई कि है। आया कि सऊदी अरब को पाकिस्तान का न्यूक्लियर एलाई कह लें वे। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अवेलेबल होगी या नहीं होगी, दिस इज द राइट वे टू से इट। बाकी अम्ब्रेला एक और चीज़ है, ठीक है, ज़रा स्लाइटली डिफरेंट है वो, और वो नेटो ने और अमेरिका ने अपने जो नॉन न्यूक्लियर मेंबर्स हैं, यू नो दे हैव 26 मेंबर्स नेटो के, और उनको उन्होंने अम्ब्रेला प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, वो एक और किस्म की अरेंजमेंट है। ये वो सिचुएशन हम उस तरफ नहीं जाते क्योंकि अभी डिटेल्स सामने नहीं आई है, और अभी इंफॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला होगा, ठीक है, और ये नहीं होता कि आप पहले दिन ही न्यूक्लियर वेपन एम्प्लॉय करते हो, नो, वो एक दे आर द वेपन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जिसे कहते हैं। जैसे अभी आपने सुना फील्ड मार्शल ने उनको एक स्टेटमेंट मंसूब की गई है कि उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर कुछ एक स्टेटमेंट दी थी। मकसद ये है कि देखें, स्टेट का सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्वाइवल, सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक। अब अगर कोई स्टेट को दूसरी हॉस्टाइल स्टेट इतना तंग करती है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो अगर, और इतना पुश करती है कि उसका अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में वो एक्सपेक्ट ना करे दूसरी स्टेट कि वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब देखना ये है कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। ये बहुत अर्ली स्टेज है। आपने जो कोट किया वो जो डिप्लोमेटिक एजिलिटी की जो बात है, वो सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद में एडवाइजर है वैसे वो राइटर है बेसिकली, और राइटर भी हैं, हाँ, और मीडिया एडवाइजर भी हैं। उनकी जो राइटिंग है उसमें जो उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अब ये डिपेंड करेगा पाकिस्तान और सऊदी अरब की डिप्लोमेसी के ऊपर, ठीक है ना, डिप्लोमेसी के ऊपर। और वो जो टू वार्ड ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ये लफ्ज भी कहा ना, ये भी थोड़ा सा हमें समझाएं जरा। वो जो एजिलिटी है, मैं उसको डिफाइन कर देता हूं। हाँ, जरा वो हमें समझाएं। आप ये तवक्को ना रखें कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके दुश्मन नहीं है। हाँ, यानी इनफ नहीं है कि हम इसके दुश्मन नहीं है, हाँ, इस एग्रीमेंट के दुश्मन नहीं है, बल्कि बहुत से होंगे। सऊदी अरब के दुश्मन तो हैं, हाँ, पाकिस्तान के भी हैं। ठीक है। अब जो एग्रीमेंट हुआ है आया कि इसकी दुश्मन नहीं है, इसको हर किस्म की वो इंटरप्रिटेशन दी जाएगी। जैसे पहले आपने खुद ही कहा कि जो वेस्टर्न कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियराइज पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया दे गेट इनटू दिस एग्रीमेंट, तो न्यूक्लियराइज को उन्होंने हाईलाइट किया। तो ये हाईलाइट होगा, बार बार होगा। और पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के अदारे ये बिल्कुल समझ लें
کہ یہ جو ایسپیکٹ ہے ایگریمنٹ کا یہ ہائی لائٹ ہوگا اور اس کو مختلف قسم کے وہ اس کو نیریٹیوز اور نہیں وہ اس کو کرٹیسائز کریں گے. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. سی پیک ہوا تھا, ایک بہت ہی انوسینٹ ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ ڈیولپمنٹ فوکس انفراسٹرکچر پروجیکٹ تھا جو چائنا نے آفر کیا تھا. ٹھیک ہے. جب وہ گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ کی گئی, اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی اور اسی پہلی گورنمنٹ کے دوران ایک فل فلیج پروگرام شروع ہو گیا تھا اس کو ملائن کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم ٹو کل اٹ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ ایڈیم ہے. اچھا نذیر صاحب, ایک بریک کی طرف جانا ہم نے, تو گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم ٹو کل اٹ, اس پہ ہم دوبارہ بات کریں گے. یہیں سے شروع کریں گے. تو ہم جا رہے ہیں جی بریک کی طرف, بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ. اور نذیر صاحب وہ ٹو گیو دی ڈاگ اے بیڈ نیم اینڈ ٹو کل اٹ, تو اسی سے ہم بات کر رہے تھے. وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے اس پروگرام کے اس ایگریمنٹ کے کئی دشمن ہوں گے. سر یہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ جس کو نقصان پہنچانا چاہیں اس کے گرد ایک نیریٹو بلڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اور ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں, جسے ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے منڈے کو, ایکو سسٹم کا. یہ جو نیریٹو ہوتا ہے یہ بھی ایکو سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے, یہ بھی ایک طرح ہتھیار ہی ہے. ہتھیار ہے سر, ہے ہی ہتھیار. یہ ہے ہی ویپن ہے. بلکہ دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے ہم ڈائگریس کرتے ہیں. وہی فلسطینی آج سے 4 ڈیکیڈ پہلے فریڈم فائٹر تھے. ٹھیک ہے. آج کون ہے؟ وہ ٹیررسٹ ہیں. یہی کشمیری چند ڈیکیڈ پہلے فریڈم فائٹرز تھے, اور آج کیا کہا جاتا ہے ان کو کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور پاکستان کے ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتا ہے, اور پھر وہ پاکستان پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو نیریٹو ہے یہ کتنا پوائزنس ہے, اور یہی مین چیز ہے کہ آپ پہلے نیریٹو بناتے ہو, جیسے ہم نے کہا گیو دا ڈاگ اے بیڈ نیم ٹو کل اٹ. دس از واٹ اٹ از. اس صورت میں بھی ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. ہمارے ادارے بھی ماشاءاللہ الرٹ ہوں گے, لیکن یہ پھر بھی عوام کے لیے بھی اور میڈیا کے لیے بھی ہے کہ آپ الرٹ رہیں اور الاؤ نہ کریں کہ وہ مائنر سے مائنر ایسی بات کریں جس کو کل وہ ڈیولپ کر کے ایک اور کہانی تلاش کریں. ٹھیک ہے. میں نے ابھی اس کو 3را دن ہے, آج 4تھا دن ہے, میں نے کم از کم 2 پروگرام ایسے دیکھ چکا ہوں جس میں ایک میڈیوکر قسم کی یوٹیوبر, اس نے ایک ڈاکٹر کو بلایا ہوا تھا, سو کال ڈاکٹر, اور اس نے سوائے بہتان کے, سوائے غلط قسم کے کوشچنس کے اور کچھ نہیں کیا. اور ویسے اگر آپ میڈیوکر کی بجائے اگنورنٹ کہہ دیں تو میرے خیال مجھے تو خوشی ہوگی. چلیے آپ اگنورنٹ, سر وہ بائی ڈیزائن, وہ اگنورنٹ سر وہ بائی ڈیزائن تھا. ٹھیک ہے. وہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے, جو بائی ڈیزائن ہوتا ہے وہ کیا تھا. میں نے صرف الرٹ کر رہا ہوں چونکہ ہم سی پیک کی وجہ سے پہلے نقصان اٹھا چکے ہیں. دنیا کا طاقتور ترین, لیٹ می سے دس ٹو آر لسنرس, دنیا کا طاقتور ترین انسان پریزیڈنٹ آف چائنا شی جن پنگ خود $52 بلین کا پیکج ڈیولپمنٹ لے کر آپ کے پاس آیا. بالکل ہے. اور آپ نے 3 سال میں 3 سال ہوئے صرف, بائی 14 میں آئے وہ. ہاں جی. بائی 17 ایک فل فلیج اینٹی سی پیک پروگرام چل پڑا تھا. میں کچھ اس اور ہمارے ایک محبوب ہیرو اس میں پیش تھے, اور میں پرسنلی آئی ایم پریوی ٹو سم انفارمیشن جو یہاں نہیں بتائی جا سکتی کہ کس نے کیا. اس میں اسٹیٹ ایکٹرز بھی تھے. ٹھیک ہے. اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی تھے, پیڈ بھی تھے, اور کچھ جن کو آپ نے کہا اگنورنٹ, جاہل بھی تھے. میں بتاؤں جاہل کبھی, اور اس میں میڈیا نے بھی کچھ, جو میڈیا کا بھی ایک سیگمنٹ نے بڑا نیگیٹو رول پلے کیا. سر they were paid for it. They were paid for it.
اور ان کو اس لیے آج ہم جان بوجھ ویسے کے یہ تو ٹریزن نہیں ہے دیکھا جائے تو، یہ تو ٹریزن میں آنا چاہیے ویسے. ایبسولوٹلی This is اٹ واز اے ٹریزن، ٹریزن ہے. اٹ واز اے ٹریزن. اس لیے آج ہم شروع میں یہ خود بھی نوٹ نہیں کر رہے اچھا ہیں، کیا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر یہ دیا. ہم خود بھی نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام جان بوجھ کے آج کر رہے ہیں تاکہ ایک وقت کے اوپر یہ باتیں کی جا سکیں، ایٹ لیسٹ ان آڈینس کے لیے جو ہمارا پروگرام سے مستفید ہوتے ہوں گے ان کے لیے. باقی تو ہماری ریچ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اب کمنگ بیک ٹو دس ون، اب کیا ہوگا؟ اب دونوں ملکوں کے جو ایسٹس ہیں، دونوں ملکوں کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ اکٹھی ہوں گی. فورس ملٹی پلائر. آپ ادھر نہ جائیں، ٹھیک. آپ یہ کہیں کہ ان کی کیپیبلٹیز، ان کے ایسٹس اور ان کی کیپیسٹی اکٹھی ہوگی. ٹھیک ٹھیک. دس از یور اسٹرینتھ. اور اسی سے کولیکٹیو اسٹرینتھ کی طرف اور اسی سے وہ لوگ خائف ہیں. اس لیے نیوکلیئر پاکستان کی نیوکلیئر کیپیسٹی کا جو ذکر ہو رہا ہے، لیٹس کال دس اسٹریٹجک کیپیبلٹی. بار بار ہم نیوکلیئر نہیں کہتے، اسٹریٹجک. ہم ان کا الفاظ کیوں بولیں؟ ہاں، تو جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے ہماری، اس کا بار بار ذکر اس لیے ہو رہا ہے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان نے جو 5 اور 6 اور 7 مئی کو جو کچھ ہندوستان کے ساتھ کیا، اور 10 مئی کو تو وہ کلمینیٹ ہو گیا. اور 10 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ کلمینیٹ ہوا. ہاں جی ٹھیک ہے. جو کچھ ہوا، آپ سے 6 گنا بڑا ملک، 10 گنا زیادہ اس کی فوج، 10 گنا زیادہ اس کا بجٹ، اور وہ بوکھلائے پھر رہے ہیں. دنیا میں کوئی ان کو منہ نہیں لگا رہا، اور وہ اپنے آپ کو جے شنکر اور مودی صاحب اپنے آپ کو یہ جھنڈا لیے پھرتے تھے کہ ہم. تو وہ تو پھر اکھنڈ بھارت ہو گیا نا سر اس سے بھی آگے کہ سر دے ور سیلنگ. میں لیٹ می سے دس، وہ کیا بیچ رہے تھے؟ وہ بیچ رہے تھے کہ ہم فیوچر کے سپر پاور ہیں. تو یہ سودا تو اب ان کا نہیں بک رہا نا. یہ سودا نہیں بکا. اب تو نہیں بک رہا نا. پاکستان نے 4 دنوں میں یہ سودا جو ہے الٹا دی، ٹوکری الٹا دی ان کی. یہ ان کا سودا جو ہے سامان الٹا کر دیا. اب اس لیے آپ تیار رہیں. آج کل آپ دیکھیں ہندوستان کا میڈیا جس طرح انہوں نے، تو ہم تو انڈر ریٹ پاکستانی لیڈرشپ کو ویسے ہی کرتے رہے ہیں لوگ. سر جس طرح یہ کیا بیماری اس طرف نہ جائے نا فی الحال. اچھا. جس طرح آپریشن سندور کی بےزتی ہوئی. آپ دیکھیں انڈیا کے اینالسٹ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپریشن سندور کی ایکسٹینشن ہوئی یا کوئی اور اس طرح کا واقعہ ہوا تو دین بی ویئر. وہ تو اپنے مودی صاحب کو الرٹ کر رہے ہیں. سر یہ دیکھیں کہ بھائی جان بچ کے رہنا. آج ہم کافی کڑوی باتیں کریں گے. بات یہ تھی کہ وہ جو چلاکی تھی وہ کس لیے تھی؟ وہ چلاکی صرف اس لیے تھی کہ ہم ایک فالس فلیگ ایونٹ کریں گے، پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے، ہماری واہ واہ ہو جائے گی، بہار کے الیکشن اب جیت جائیں گے. اس کے بعد نومبر میں کچھ اور ہے، اگلے سال کچھ اور ہے. تو یہ حکومت جو ہے یہ قائم رہے گی. اب ایک الیکشن جیتنے کے لیے RSS نے، BJP نے، مودی صاحب نے، جے شنکر صاحب نے اپنی قوم کا ستیہ ناش کر دیا. بالکل. میں کچھ اور بھی بتاؤں گا آپ کو شنکر صاحب کی اور سب سے بڑی ناکامی میں وہ بھی عرض کروں گا. یہ کریئر میں بتاؤں بیسیکلی صرف پولیٹیشین ہے. میں آج آپ کے ساتھ بہت سی فیکٹس رکھنے جا رہا ہوں. بتائیں. ایک تو یہ ہو گیا نمبر 1. اسی طرح اسرائیل میں بھی جو صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی اپنی کرسی جو ہے ان کی ہل رہی ہے، وہ فیل ہو چکے ہیں. اس وقت پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے. عوام ان کی سڑکوں پہ اپنی آ چکی ہے. آسٹریلیا، جاپان، برٹن اور پورا یورپ اور امریکہ کا 41%. مجھے آپ بتائیے وہ قوم کیا کامیاب قوم ہے جس میں پوری دنیا کے لوگ ان کے خلاف ہیں؟ جو اپنی جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے درمیان میں، اس کو انہوں نے بیچا. اچھا، یہ جو اوپینین بلڈ ہو رہی ہے اسرائیل کے اگینسٹ اس میس لیول پہ، یہ کسی اور اس کی مینیفیسٹیشن بھی ہو سکتی ہے بڑی اسرائیل کے اگینسٹ؟ سر ہو چکی ہے نا. اور بڑی کوئی مینیفیسٹیشن. سر دیکھیں
ICC نے ہاں۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ان میں کو اریسٹ وارنٹ ان جاری کا کر دیا۔ وارنٹ ایشو ہو چکا ٹھیک ہے، اب وہ اب اور جگہ سے بھی سن رہے ہیں ہم اس سر وہ طرح کی چند ایک ملکوں کے سوا کہیں نہیں جا سکتے، اگر وہ اسپین جائیں گے پکڑے جائیں گے، حتیٰ کہ اٹلی یہ جائیں نیو گے۔ یارک کے جو ہیں ہوپ فل ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں اگر ادھر آئے تو میں اریسٹ کر لوں گا۔ چلیے وہ تو جب آئیں گے تب آئیں گے، لیکن ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے سر، اگر ایک ملک کا پرائم منسٹر کے خلاف اریسٹ وارنٹ وہ بھی گلوبل کورٹ سے ایشو ہو جائیں، ہاں۔ مجھے آپ بتائیے آن میرٹ۔ اور اس قوم کے لیے یہ عزت کا مقام ہے یا بےزتی کا مقام ہے یا شرم کا مقام ہے؟ شرم کا سوری مقام ہے۔ ہم نے کچھ لفظ استعمال لیکن سخت کیے کرنا ہیں، پڑ گیا، لیکن کر لیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن سر حقیقت تو یہی ہے نا۔ سر لیکن 62,000 انوسنٹ آپ نے مار دیے نو دا ٹول از اباؤٹ 66 سر، کہہ آپ رہے ہیں نے کچھ لوگ۔ ان کو بھوکا اور پیاسا مار دیا۔ یونائٹڈ نیشن نے کہا دس از اے مین میڈ فیمن۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم اور آپ اس کے اوپر کیسے یہ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کہ ہم سافٹ لینگویج استعمال کریں؟ ہیں آپ کے سامنے ایک 100 سالہ ایشو جو ہے اس نے اتنا ٹرانسفارم ہو گیا کہ اب وہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ جس طرح سعودی عرب اور پاکستان نے ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا، اب اسی سے ریلیٹڈ ایشو ہے، وہ بھی ہم لے آتے ہیں، پھر میں 2 چیزیں اور بھی شیئر کروں گا۔ وہ یہ کہ آپ نے جا کے دوحہ میں جی بمباری کر دی، کر دی۔ جبکہ آپ کو علم ہے کہ وہی دوحہ اور وہی آپ کا بھی وہ پارٹنر ہے اور امریکہ کا بھی پارٹنر ہے، جی ٹھیک ہے، اور وہ پچھلے 10-20 سالوں سے اور کچھ نہیں کر رہا سوائے میڈیشن کے۔ میڈیشن اور پیس نیگوسیشنز۔ میں کہتا ہوں اگر سلوٹ کرے پوری دنیا تو وہ قطر کو قطر کو سلوٹ کرے، کرے، ٹھیک ہے۔ وہ قطر کے امیر کو سلوٹ امن کرے کا ایک وہ دیکھیں نا سر، وہ قطر کے امیر کو سلوٹ کرے امن کا، جی بالکل اور ہم ان کو سلوٹ پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، سر، ہم ان کو سلوٹ کرتے سلوٹ ہیں کرنا چاہیے۔ کہ وہ دنیا میں امن قائم کرتے ہیں۔ امن تو پیغمبروں کا کام تھا۔ کرائسٹ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ لوگ جو امن قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے جا کے ان کے اوپر 15 F-35 لے جا کر اور جہاز لے جا کے بمباری کر دی۔ کن کو مارنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ جن کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہو، حماس کے جو لیڈر تھے۔ دیکھو وار جو ہوتی ہے وہ پرسنل Vendetta لائکس اینڈ ڈس لائک پہ نہیں ہوتی، ہاں، اس کے کوئی آبجیکٹیوز آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ اور وار کرنے کے کچھ رولز ہیں، کچھ پروسیجرز ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم 21st سینچری میں رہ رہے ہیں، رولز آف وار دیے گئے ہیں، ہیومینیٹیرین لا آف وار اویلیبل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو فالو کریں۔ آپ بچوں کو نہیں مار سکتے، آپ عورتوں کو نہیں مار ہاسپٹلز نہیں بم کر سکتے، آپ سکتے۔ درختوں کو نہیں توڑ سکتے، آپ روزگار کو نہیں تباہ کر سکتے۔ آپ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ سر کیا ہوا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ویسٹ بینک ہے 250 سال پرانے اولیو کے جو درخت تھے ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے اس کا کیا اس کا سزا ہونی چاہیے؟ 250 سال پرانے اولیو کے ٹری، شاید میرے خیال میں وہ اس وقت کے ہوں گے جب وہاں پر چند ایک جیوز ہوں گے، ہے نا؟ وہ تو آپ کو ویسے بھی رکھنے چاہیے، وہ تو ہیریٹیج بن جاتا سر، وہ تو آپ کو ٹورزم کے لیے رکھنے چاہیے، ٹوریزم، ہیریٹیج سب کچھ ہے۔ ان کو ہونے چاہیے۔ کمنگ بیک ٹو دس ون، اب یہ باتیں وہاں ہوئیں، ہم ریلیٹڈ باتیں کور کرتے جائیں گے۔ ایک بہت بڑا کرٹیسزم آیا، لاسٹ ٹائم آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ جو لیڈرز کٹھے ہوئے قطر میں، انہوں نے کوئی نیٹو سٹائل ایگریمنٹ نہیں آفر کیا۔ لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ، یہ چونکہ ہمارا ایجوکیشن پروگرام ہے ٹھیک ہے، تو ہم لیٹس اسٹریٹن دا ریکٹ ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کے اندر ذہنوں میں کوئی غلط نوشن نہ آ ہاں جائے۔ وہ کلیئرٹی آ سر رہی ہے۔ کبھی بھی اتنے بڑا گروپ اس قسم کا فیصلہ نہیں کرتا۔ جہاں پر 50 ملکوں کے لوگ ہوں، ان کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور آپ نے شارٹ نوٹس پہ بلایا، اسے پہلے کوئی زیادہ ڈسکشنس نہیں ہوئی، تو اس کے اوپر اس وقت آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ نیٹو سٹائل کوئی اس قسم کا اناؤنس کریں گے کہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا امیڈیٹلی آفٹر اس کے، میرے خیال ودن 48 آورس پاکستان اور سعودی عرب نے
उसी तरह का एक एग्रीमेंट कर दिया. Exactly. Was it a surprise to United States and India? Absolutely. 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 Wonderful. उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया. क्या अंडर एस्टिमेट किया मैं आप बताता हूँ. उन्होंने अपने जो जुल्म वो ढा रहे थे उन्होंने उसको अंडर एस्टिमेट किया. आपको ये नहीं पता कि आप जो जुल्म कर रहे हो वो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हो. They were overconfident about their strength. कुछ इस तरह आप की जो भी कहें हाँ. ये जुल्म की इंतहा थी लेकिन वो उस इंतहा को नॉर्मल समझ रहे थे. और उस यहाँ तक लोग जैसे कहते हैं दे वर फेड अप, दे वर अप टू चिन इसके अंदर गुस्से के अंदर कि पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने किया. अब क्या होगा? इन ये लॉजिकल है साहब, ये लॉजिकल है. आज हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं. दिस इज द बिगनिंग ऑफ द राइज ऑफ द मुस्लिम अलायंस. हमेशा कोई ना कोई इवेंट जो होता है वो ट्रिगर कर देता है चीज़. वो ट्रिगर करता है. Exactly. दोनों तरफ. बहुत उम्दा बात की आपने. दोनों तरफ. हाँ, I understand, खराबी की agree. तरफ भी हाँ. और अच्छाई की तरफ. अच्छाई की तरफ भी ठीक है. ठीक है, दोनों. और ट्रिगर जरूरी नहीं कि नेगेटिव ही हो. ट्रिगर दोनों ट्रिगर पॉजिटिवली तो ट्रिगर एक नंबर वन, इट मे टेक टाइम, हाँ. विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल इमर्ज. एक और चीज आपको याद होगा, आज से हमने 2-4 दफा ये बातें, शायद 6 दफा बातें की होंगी. मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मुसलमानों के अंदर कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं था. ये आपने काफी प्रोग्राम्स में कहा है कहा है मैंने, और बरमला बार बार कहा हमने. सिविलाइजेशंस हमेशा एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द इकट्ठी होती है. ये कुदरत का असूल है. आपके सामने यूनिवर्स है, सूरज के गिर्द घूमते हैं. जी बिल्कुल. जमीन किसके गिर्द घूमती है? इसको एक्सेस भी हम कह सकते हैं. एक्सेस. और आपके सामने और भी जो 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 जितने प्लैनेट सिस्टम्स हैं, हम सोलर सिस्टम आसान जुबान में बात करते हैं, जो सियारे हैं वो एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं. ठीक है. कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई छोटा है. ठीक. जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है उसके गिर्द ज्यादा घूमते हैं. ठीक है. मुसलमानों के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं था. यही वजह थी कि मुसलमान बिखरे हुए थे. अब इस इवेंट ने एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना दिया. इस इवेंट ने जो नेतन्याहू ने गजा में किया और जो नेतन्याहू ने दोहा में किया, उन्होंने ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिएट कर दिया. अब लेट्स नॉट डिस्प्यूट सऊदी अरेबिया फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो मीट करता है सारी रिक्वायरमेंट टू बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द मुस्लिम्स. अब पाकिस्तान में भी पहला एक सियारा है जो उसके साथ मिल गया है. दैट इज आवर प्रिविलेज इन अ वे. ठीक है. अब आप दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो इकट्ठी हो जाएगी और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दोनों का, वो मिलके आपको एक फलक्रम प्रोवाइड कर देगा, एक सेंटर प्रोवाइड कर देगा जिसके गिर्द जो आप कह रहे हैं नेटो स्टाइल, मैं कहूँगा उससे भी बेहतर ये चीज़ें आएंगी. एक चीज़ ये. दूसरी, जब स्टेट्स छोटी होती हैं सर, उनके इख्तलाफात बढ़ जाते हैं. अब आप यूगोस्लाविया का एग्जाम्पल ले लें. हाँ. आपके सामने है और मैं आपके क्लोज एग्जाम्पल भी देता हूँ. आपकी अफ़गानिस्तान को ले लें, वहाँ ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, ईरानी बैकग्राउंड भी है. हाँ, काफ़ी लोग. और पश्तो स्पीकिंग भी है. नॉर्दर्न अलायंस, ये डिफरेंट काफ़ी लोग हैं. दिस इज एन अननेचुरल सूरत हाल. आप समझ रहे हैं? और जो नाउ लेट मी ब्रिंग अप अनदर इशू. वी हैव अबाउट 1.5 minutes. इसमें आप समझ काफ़ी है जी. जो एम्पायर्स होती हैं हाँ. वो कदरे पीसफुल होती हैं. जो एम्पायर्स होती हैं, ऑटोमन एम्पायर में टर्क्स भी थे, ठीक है, ईरानियन भी थे, सही है, अरब्स भी थे, अफ्रीकन्स भी थे. ठीक है, बिल्कुल थे. एक किस्म की उसको कंपटीशन कहते हैं. हाँ. उसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते. अब मेरा अपना ये असेसमेंट है एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी एंड हिस्ट्री ऑल्सो,
we are moving towards larger grouping. ہم، وہ جو ملٹی پولارٹی ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں بیسیکلی وہ ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے جو پہلے زمانے میں امپائرز ہوتی تھیں. سوویت یونین کے پاس کیا تھا؟ ہاں کتنی کنٹریز تھیں؟ ہاں کتنی کنٹری وہ ٹھیک ہے، آپ اس کو امپائر نہیں کہا ہم نے، لیکن سوویت یونین واز یونین تو تھی نا. اسی طرح امریکہ واز اے سینٹر آف گریوٹی فار یورپ. ٹھیک. کیا تھا؟ یورپین سویلائزیشن تھی. اب یہ لیٹ ہو وائنڈ گیا، اپ ذرا کر لیں. اب لیٹ ہو جی. گیا، لیکن بیکاز ہم نے آٹومان امپائر کوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ کھوئی، لیکن میرے خیال میں ود ان لیس دین 100 years we have started coming together, gathering our efforts, and we are in the process of inshallah moving towards again ایک بہت ہی خوبصورت گروپ آف کنٹریز جن کے گرد اور بھی آ جائیں گے. اور پاکستان، سعودی عرب اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ. ایگریمنٹ نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے. جی بہت شکریہ نذیر حسین صاحب. آج پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا تو وی آر ناؤ موونگ ٹورڈز دیٹ لارجر گروپ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اٹس ہوپ فار دا مسلم ورلڈ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ناؤ the time has come for the Muslim community, fraternity to stand together and face all these challenges. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.